کرتے ہیں. خدا کا کلام آج جو ٹاپک ہے وہ ہے مصیبتوں میں دعا. مصیبتوں میں دعا بڑی خوبصورت بات ہے. میں نے کوئی آج تیاری نہیں کی. یہ دیکھیں, کوئی میں نے نوٹس نہیں بنایا. بائبل میری بالکل خالی ہے, دیکھ لیں. میں نے کوئی ڈائری نہیں پکڑی, کوئی میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن میرا ایمان ہے کہ آج جو آپ کلام سنیں گے وہ ضرور برکت پائیں گے. کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے, دلیری دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, برکت دیتا ہے. خدا کے کلام کی تیاری میں نے ضرور کی ہے, لیکن میں نوٹس نہیں بنائے, میں نے کچھ لکھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا خداوند جب میں وہاں پہ کھڑا ہوں تو مجھے برکت دینا اور مجھے اس لائق کرنا ہے کہ میں تیرے کلام کو سناؤں, اور جو کلام سناؤں وہ تیرے لوگ برکت پائیں. آمین. سو آئیے آج خداوند کا کلام میں سے سیکھیں گے, برکت پائیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا ایمانتی کتاب رسولوں کے اعمال, اس کا چیپٹر نمبر 16, چیپٹر نمبر 16 اور اس کی 8ویں آیت. کلام مقدس میں سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. 16 اس کی 8 آیت. اس میں لکھا ہے, پس وہ موسیہ سے گزر کر تروآس میں آئے, اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدنی آدمی کھڑا ہوا, اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدنیہ میں آ اور ہماری مدد کر. اس کو رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدنیہ میں جانے کا ارادہ کیا, کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنیں در پر خدا ان کی برکت ہو. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ سے تشریف رکھیں. پولس رسول خدا کا بندہ جو کہ کلام سنانے کے لیے جگہ بجگہ جاتا ہے, اور جس طرف جاتا ہے لوگ کلام سنتے ہیں اور برکت بھی پاتے ہیں. آمین. بڑا پڑھا لکھا انسان ہے, حکومت میں رہا, اور لوگ جو تھے اس سے ڈرتے بھی تھے, خوف بھی کھاتے تھے, کیونکہ یہ بہت بڑا جنگجو شخص تھا. اور جب یہ شخص جس طرف جاتا تھا نا, تو یہ زیادہ تر جو تھا پہلے جب یہ مسیح میں نہیں تھا تو یہ مسیحوں کو قتل کرتا تھا. مسیح لوگوں کو قتل کرنا, مسیح لوگوں کو مارنا, مسیح لوگوں پر جو ہے اذیت پہنچانا, مسیح لوگوں کو اس کا جو تھا کام تھا. مگر یہاں پر ایک بات آئی کہ یہ ایسے علاقے میں تھا جہاں پر اسے ایک رویا ملی, اور مقدنیہ کے علاقہ میں اس کو جو ہے وہ بلایا گیا. مقدنیہ کا علاقہ جو ہے آج کل یونان اس کو کہا جاتا ہے, سکندر اعظم جہاں پہ تھا. اور سکندر اعظم مسیحی نہیں تھا. سکندر اعظم جو تھا وہ نہ ہی اس کے اندر کوئی ڈر خوف تھا, وہ ایک بت پرست ماں کا بیٹا تھا. اور لیکن یہ تھا کہ وہ جنگجو تھا, اور جنگیں اس نے جس طرح بھی جنگ کی, اور اس نے جنگیں جتنی بھی ہیں اس نے فتح کی. لیکن چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت سی جنگیں لڑی اور بہت سی جنگوں کو فتح بھی کیا. مگر یہاں پر بتایا گیا کہ تو نے کیا کرنا ہے, مقدنیہ میں آ. اور جب وہ وہاں پر گیا تو وہاں پر پہلے اس نے جب رویا دیکھی تو اس نے یہ سوچا کہ
لگتا ہے مجھے جو ہے خدا جو ہے اس جگہ پہ بھیج رہا ہے تاکہ میں وہاں پر جا کر کیا کروں؟ کلام سناؤں، کلام کی منادی کروں. اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے خدا اپنے لوگوں کو وہاں پر بھیج دیتا ہے. خدا رویا میں دکھاتا ہے کہ آپ نے وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے؟ کلام سنانا ہے. اور جب خدا اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے تو وہاں پر پھر بڑے بڑے کام بھی ہوتے ہیں، پھر وہاں پر معجزات ہوتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو وہاں پر استعمال بھی کرتا ہے. آمین. اور یہی جو علاقہ ہے، یہ علاقہ ایسا تھا جب یہ مقدونیہ میں گئے تو کلام مقدس میں اگلے آیتوں میں جا کر آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ پالوس اور سیلاس جو ہیں یہ دعا کے لیے جا رہے ہیں. اور جب یہ دعا کے لیے جاتے تھے تو ان کے پیچھے ایک لونڈی جو تھی وہ ہر روز آتی اور زور زور سے چلاتی کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی سنو. یونان کے علاقے کی بات بتائی میں نے، مقدونیہ کے علاقے کی بات بتائی. یہاں پر خدا کے لوگ نہیں تھے، دعا کرنے والے لوگ نہیں تھے، لوگ بت پرست تھے، بتوں کے پجاری تھے. مگر یہاں پر خدا نے اپنے لوگوں کو بھیجا. اور جب یہ یہاں پر گئے ہیں تو ایک لونڈی کے اندر وہاں پر ناپاک روح تھی، اور وہ ناپاک روح جس کے اندر تھی وہ لونڈی ہر روز ان کے پیچھے آتی اور چلاتی، کہتی یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی سنو. جب وہ چلاتی اور کافی دن گزر گئے اسی طرح، ایک دن پالوس نے سوچا کہ یہ ہٹ جائے گی، یہ منع ہو جائیں گے، لیکن وہ روز ہی آتی اور آ کر اس طرح ہی چلاتی. ایک دن کیا ہوا کہ پالوس نے اس کو ڈانٹا اور اس میں سے وہ جو ناپاک روح تھی وہ نکل گئی. جب ناپاک روح نکل گئی تو جو اس ناپاک روح سے، جو اس ابلیس سے کام لیتے تھے، وہ کام یہ لیتے تھے کہ کیونکہ اس کے اندر غیب دان روح تھی، وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتی تھی. وہ لوگوں کو بتاتی تھی کہ تیرا فلاں کام ہو جائے گا، تیرا یہ، یعنی کہ غیب کی باتیں بتاتی تھی. اور ڈفرنٹ غیب کی باتیں آپ جانتے ہیں کہ جو بھی غیب کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چیز گم جائے یا کچھ بھی ہو جائے، وہ اس طرح کی باتیں بتاتی تھی. اور اس سے جو تھے، جو اس کے مالک تھے، وہ اس سے کام لیتے تھے، پیسے کماتے تھے. اور جب اس لونڈی میں سے وہ ناپاک روح نکل گئی تو ان کا کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. اب یہاں پر پالوس اور سیلاس جو ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں، کیونکہ خدا کے لوگ بھاگتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، وہ وہیں پر موجود ہیں. اور ان کے مالک نے، جو مالک تھے، جو اس لونڈی کے مالک تھے، جو ناپاک روح کے مالک تھے، انہوں نے جا کر حکمرانوں کو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ملک میں غلط تعلیم پھیلا رہے ہیں، ہمارے علاقے میں غلط تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو عوام جو ہے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا رہے ہیں، لوگوں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں اور لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو پالوس اور سیلاس کو پکڑ لیا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہیں بیعت لگائے گئے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے بیعت لگے. اور جب اس وقت بیعت لگائے جاتے تھے تو بیعت جب لگتے تھے تو لوگوں کا بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا تھا، لوگوں کے جسم میں سے خون نکلتا تھا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے جن کو بیعت لگتے تھے اور وہ مر جاتے تھے. مگر یہ جو تھے، یہ لوگ خدا کے ماننے والے تھے اور خدا کا ڈر اور خوف ان کے اندر تھا، اور ان کو پتہ نہیں کتنے بیعت لگائے گئے. لیکن بیعت لگانے کے بعد پھر انہیں کیا کیا کہ انہیں کوٹڑی میں بند کر دیا گیا اور ان کے پاؤں جو ہے وہ کاٹ میں ٹھونک دیے گئے. اب یہاں پر یہ مصیبت میں ہے
परेशानी में है, लेकिन इन्होंने खुदा की हमद, खुदा की वर्शिप करना नहीं छोड़ी। आमीन। आज साढ़े तो थोड़ी जी प्रॉब्लम आ जाए ना, असी इबादत करना छड़ देंगे, ऐसे ही है। और नहीं खुदा की मनना है, खुदा की बात की दुआ करनी है, खुदा तो साड़ी सुनता ही नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। मुसीबत में ये बाजू को पानी पिलाए, बाजू नसीब पानी पिए। खुदा की हजूरी में बैठना है तो एक्टिव होकर बैठना। बात की समझ नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो फिर तालियां आप ना बजाएं, अगर समझ आ रही तो तालियां बजाएं। हालेलुया। स्टीफनस जो था ना, स्टीफनस पहला शहीद जिसको कहा जाता है, स्टीफनस, वो खुदा का कलाम सुनाता था और उस वक्त भी हुक्मरानों ने उसको पकड़ा और क्या किया कि उसे संसार किया, पत्थर मारे गए। और जब पत्थर मारते थे तो पत्थर मारने से उसके बदन में से खून जो था वो जारी हो जाता था। उस वक्त पत्थरों से लोगों को संसार किया जाता था। संसार जब करते थे तो पत्थर मारते, पहले छोटे पत्थर मारते थे, उसके बाद फिर थोड़े बड़े पत्थर मारते थे और फिर आखिर में आकर एक बड़ा पत्थर मारते थे। और वक्त आया कि उसे वो पत्थर, बड़ा पत्थर मारने के लिए तैयार थे लोग। आमीन। तो उसने क्या किया, जब पत्थर बड़ा मारते थे ना तो उस वक्त वो जो संसार किया जा रहा था ना जिसको, वो अपनी गर्दन नीचे कर लेता था, अपने घुटनों में ले लेता था ताकि लोग पत्थर मारें और ये डेड हो जाए। लेकिन स्टीफनस जो है वो उसने अपना गर्दन जो है वो टांगों में नहीं ली, बल्कि उसने अपने हाथ इस तरह किए और कहा, ए बाप, मेरा जो कत्ल है इनके सर पे ना लगाना। खुदा के लोग कैसे होते हैं, किसी के जिम्मे को काम लगाते हैं। अगर कोई बुरा कर रहा हो तो खुदा के लोग ऐसा नहीं करते। आमीन। तो उसने कहा कि जो मेरा कत्ल है ना, इनके लोगों, इन लोगों के जिम्मे ना लगाना। वो मुसीबत में दुआ कर रहा था, वो वर्शिप कर रहा था, उसके मुंह से दुआ निकल रही थी, उसके मुंह से खुदा का कलाम जो था वो जारी था और लोग उसके कलाम को सुनते थे और बरकत पाते थे। और उसने कहा, मैं खुदा को बाप के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूं। उसकी लगन किसके साथ थी? उसकी लगन यीशु के साथ थी। उसकी लगन जो है वो खुदा के साथ थी, क्योंकि वो अपने खुदा को अपना निजात देना कबूल कर चुका था। और जो लोग खुदा को अपना निजात देना कबूल करते हैं, ना तो वो मौत से डरते हैं, ना ही उन्हें किसी और चीज का खौफ खतरा होता है। आज क्या जाए ना, दुआ करने नहीं आना जी चर्च, तो लोग दुआ करने के लिए नहीं आते। लोगों को काम बड़े याद आ जाते हैं। लोगों ने डर पै जाना, मेरा तो बंदा जड़ा वो तो बड़ा मेरे खिलाफ हो जाएगा, मेरी बीवी जड़ी वो बड़ी खिलाफ हो जाएगी। मैं दुआ करने के लिए जाऊंगा तो मैं पता नहीं मैं उसे केड़ा गुनाह कर आवांगा। दुआ करने से गुनाह नहीं होता, दुआ करने से बरकत आती है। दुआ से लोग भागते हैं, पता नहीं क्यों भागते हैं। कहा जाए ना अपने चर्च में दुआ के लिए आना है तो लोग दुआ के लिए नहीं आते। कहा जाए ना अपने चर्च में आकर दुआ में ठहरना है तो दुआ के लिए आकर ठहरेंगे नहीं। और भावे जितने मर्जी दुनिया दी एंड तक चले जान, दुनिया के भैड़े तो भैड़े काम कारण, लेकिन दुआ के लिए नहीं आएंगे। और काम उनको सारे काम कर लेंगे, लेकिन दुआ के लिए नहीं आएंगे। हमारी मोहब्बत कैसी मोहब्बत है? जे सानू संसार किया जाए
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ, क्योंकि साड़ी दुआ जी ना वो कुव्वत नहीं है, हम दुआ में तो ठहरती नहीं, दुआ में ठहरेंगे तो कुव्वत आएगी, दुआ में ठहरेंगे तो बरकत आएगी, दुआ में ठहरेंगे तो आपके अंदर इब्लीस के साथ जंग करने के लिए आप तैयार होंगे। दुआ में ठहरने की बरकत है। हम दुआ में नहीं ठहरते, हम दुआ में नहीं आते, चर्च भी आना है तो भी अद्धा घंटा लेट ही आना है। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਲਰ ਆ ਚਰਚ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਲਰ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ पादरी साहब ਨੂੰ। मगर इस चर्च की छत जो है ये खुदा ने खड़ी की है, किसी इंसान ने नहीं खड़ी की हुई, ये चर्च है, खुदा का घर है। कोई ये मत समझे कि मेरी वजह से ये चर्च चल रहा है, कोई ये ना समझे कि मैं आवांगा तो फिर ही काम होएगा, कोई ये ना समझे कि मेरे आने से ही वर्शिप होती है, मेरे आने से 7 बजते हैं, मेरे आने से ही कैमरा जो है वो तस्वीरें खींची जाती हैं, मेरे आने से ही सारे काम होते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा लोग चुप हो जाएंगे ना तो की होएगा, की होएगा तो तुसी की जो असी पत्थर आ, हमारे अंदर जुबान नहीं है, इसीलिए हम खुदा के घर में नहीं आते। पत्थर ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਚਰਚ ਆਈਏ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਚਰਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਏ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ, क्योंकि हम पत्थर हैं। खुदा पत्थरों को जुबान लगाता है। दुआ करें कि खुदा हमें जुबान दे दे, दुआ करें कि खुदा हमें कुव्वत दे दे, खुदा करे कि हम दलेर बन जाएं, खुदा करे दुआ करे कि खुदा हमें इस काबिल करे कि हम अंजील की मुनादी सुनाने के लिए निकल जाएं, जिस तरह पौलुस और सीलास को बुलाया गया। और जब बुलाया गया तो उनको ये नहीं पता था कि वहां पर जाकर उनके साथ क्या होना है। जब वो गए हैं तो पांव काट में ठोक दिए गए, और लेकिन मुसीबत में जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ से जो है वो बड़े बड़े काम होते हैं। कभी मुसीबत में दुआ करके देखिए, खुदा करे कि आप में मुसीबत आए ही ना, अगर कभी आ जाए तो दुआ करके देखिए। जब आप दुआ करेंगे तो मुसीबत में आपकी जो दुआ है वो ज्यादा पावरफुल होगी। हम दुआ मुसीबत में छोड़ देते हैं, हम मुसीबत में दुआ करना छोड़ देते हैं। मुसीबत में दुआ करना सीखें। खुशी में तो सब लोग दुआएं भी करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन मुसीबत में हम दुआ नहीं करते। जब उन्होंने दुआ की तो क्या हुआ? एक बड़ा काम हुआ। पता है इस बात का क्या काम हुआ? जब वो दुआ कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, मुसीबत में थे, खून बह रहा था, जख्म लगे हुए हैं, लेकिन शायद उनका दिल भी नहीं चाह रहा होगा कि हम कुछ करें। मुसीबत है, परेशानी है, आंसुओं के साथ उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दिया, दुआ करना शुरू कर दी, गीत गाने शुरू कर दिए, हमको सुना करना शुरू कर दी। और ये इन दोनों को अलग एक जगह एक कोठड़ी में बंद किया हुआ था। बाकी कैदी एक जगह पे है, अलग है, लेकिन ये अलग है। आज भी काल कोठरी जिनको लगाई जाती है, यानी कि इसका मतलब है कि उनको फांसी का हुक्म है, उनकी डेथ है। तो उस वक्त उनको अलग किया गया था। इसका मतलब था कि वो ज्यादा खतरनाक कैदी थे, लेकिन वहां पर उन्होंने खुदा की वर्शिप करना नहीं छोड़ी।
عبادت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اور جب دعا کر رہے تھے تو پھر کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ان کی ورشپ کے ذریعہ سے جیل کی جو نویں تھی وہ ہل گئی. ہلیلویا. ہماری دعا سے کتنی کی نویں ہلتی ہیں؟ ہلتی ہے. ہماری دعا سے ہم تو کسی بندے کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے کہ باجی جی, بھائی جی, آپ آئیں خدا کے گھر میں اور آ کر دیکھیں کہ خدا کیسے بڑے جلالی کام کرتا ہے. جب ہم دعائی نہیں کرتے, جب دعائی نہیں کریں گے, خدا کہ جھکتے نہیں ہیں, گھٹنے نہیں ٹیکتے, تو پھر ہم کسی کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو خدا کے گھر میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم کسی کو جو ہے وہ کیسے خدا کے قدموں میں لائیں گے؟ پہلی جو کلیسیا تھی نا, ان کا ایک کام تھا, وہ روٹی توڑتے, اکٹھی ہوتے اور خدا کی حضوری میں ہر روز جمع ہوتے تھے, خادموں کے ساتھ ملتے تھے. اور خادم آپ کو کہاں پہ ملتے ہیں؟ چرچ کے اندر. جب دعا کا وقت ہوتا ہے اس وقت خدا کے خادم, خدا کے لوگ چرچ میں موجود ہوتے ہیں. اور جب آپ خادموں سے ملیں گے, اپنی مصیبتیں بتائیں گے, اپنی پریشانیاں بتائیں گے, تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی. اور جب آپ خادموں کے ساتھ مل کے دعا کریں گے تو آپ کی جو مصیبتیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ جاتی رہیں گی, کیونکہ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور جب انہوں نے دعا کی تو جیل کی نیویں جو ہیں وہ ہل گئی, اور پھر ایسا ہوا کہ جو جیل کے تالے تھے وہ بھی کھل گئے. آمین. ان تالوں سے ہم کچھ اور بھی سیکھتے ہیں. ہمارے بند ذہن, دعا کرنے سے ہمارے بند ذہن کھل جاتے ہیں. بری راہوں پر چل رہے ہوتے ہیں, وہ راہیں چینج ہو جاتی ہیں. یہ وہ تالے ہیں جو کھلتے ہیں دعا سے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دعا سے انسان آسمان کو کھول دیتا ہے, کیونکہ دعا جو ہے وہ چابی ہے. آمین. دعا ایک چابی ہے, اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ جہاں پر بھی جس تالے کو لگائیں گے یہ ماسٹر کی ہے. جس کو بھی لگائیں گے وہی مصیبتیں, پریشانیاں جاتی رہیں گی, اور آپ کی دعا سے آسمان کھل جائے گا. اور برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ داؤد نبی کیا کہتا ہے؟ میں اپنی آنکھیں, میری کمک, راست باز آدمی اپنی آنکھیں کہاں پہ لگاتا ہے؟ آسمان کی طرف. راست باز جب اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے. آمین. سو اس لیے میرے عزیزو, دعا چابی ہے. آپ جس بھی تالے کو لگائیں گے وہ تالا کھل جائے گا. مصیبتوں میں دعا کرنا سیکھ لیں. اور انہوں نے جب دعا کی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیل کی نیویں ہل گئیں اور جیل کے تالے بھی کھل گئے. سارے قیدی جو تھے وہ ان کے پاس جمع ہو گئے. جب قیدی ان کے پاس چلے گئے ہیں تو دروگے نے دیکھا کہ سارے قیدی جو ہیں وہ جیلیں جو ہیں وہ بار کے جو ہے وہ خالی پڑی ہیں. اور انہوں نے کہا انہوں نے مینوں پیرا لایا سی کہ انہوں نے پھڑی, کہ سارے قیدی بھج گئے. اس کے لیے اور زیادہ مصیبت بن گئی. جب وہ اپنے آپ کو قتل کرنے لگا جیل کا دروگا, تو اس نے کہا آواز آئی ہے جیل کے دروگے اپنے تئیں کچھ نقصان نہ پہنچا, ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. تو میرے عزیزو, وہی جیل کا دروگا جو ان کے اوپر نگرانی کر رہا ہے, وہی ان کے پاس آیا, کہتا ہے صاحبو بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. انہوں نے کیا کہا؟ تو اور تیرا گھرانہ کس پر ایمان لائیں گے؟
یسوع پر ایمان لائیں گے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائیں گے. تو جب یہ بات بتائی گئی, جب یہ کہا گیا, تو وہ بڑی خوشی خوشی اپنے ان کو گھر لے گئے, اور گھر لے جا کر ان کی تیمارداری کی, ان کے پاؤں دھوئے, ان کو کھانا کھلایا, اور پھر پوری فیملی نے اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لے کر آئے, اور پوری فیملی جو ہے انہوں نے بپتسمہ لیا اور خدا کے حضور جھکنا شروع کر دیا. خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. ہماری زندگی ایسی نہیں ہے. ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اکثر میں گلیوں میں بھی دیکھتا ہوں, سڑکوں پہ بھی دیکھتا ہوں. ہم کسی کو برا نہیں کہتے, کیونکہ ہر بندہ خدا کی مرضی پہ چل رہا ہے. شاید خدا کی یہی مرضی ہوتی ہے. بائبل اٹھائی ہے اور لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو کسی شیڈ کے نیچے نہیں ہے, کسی چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, اور ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں, کہتے ہیں جی ہم خدمت کر رہے ہیں, ہماری ڈور ٹو ڈور خدمت ہے. لیکن جب پتہ چلتا ہے تو ان کی خدمت نہ تو کوئی ان کے پیچھے کوئی ہوتا ہے, اور نہ ہی ان کی کوئی سرپرستی میں ہوتے ہیں کسی کے, اور بس ایسے ہی کام چل رہا ہوتا ہے ان کا. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے گھروں کے نقصان بھی کیے ہیں, بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ایسے لوگوں سے بچیں جن کو آپ جانتے ہیں, جن کو آپ واقعی جانتے ہیں کہ یہ پادری صاحب ہیں, یہ خدا کے لوگ ہیں, یہ ایونجلسٹ ہے, یہ ڈیکن ہے, یہ فلاں چرچ کا بندہ ہے, یہ فلاں چرچ کی ٹیم کے بندے ہیں, لوگ ہیں. ان کو اپنے گھر پہ بلائیں, نہیں تو آپ ان کے لیے دروازے بند کر دیں. نہیں بھی ہمارے گھر ہمارا پادری صاحب آتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں, ہم چرچ جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں پادری صاحب آتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ہم فلاں چرچ جاتے ہیں. اس سے خدا ناراض نہیں ہوتا. اگر آپ ہر کسی کے لیے دعا کریں, نہیں جی میں تو فلاں پادری نے کہنا آجو جی, کوئی بھی پادری آ جائے میں کہنا نہیں چلو آئے نا دعا کر لیں. لیکن اصل میں شاید وہ پاسٹر صاحبان آپ کے لیے نقصان دہ ہو. اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں, اور مصیبت میں دعا کرنا ضرور سیکھیں. مصیبت میں خدا کے آگے جھکنا سیکھیں. جب آپ مصیبتوں میں خدا کے آگے جھکیں گے تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور برکت پائیں گے. ہلیلویا, ہلیلویا. جس کے لیے زوردار تعریف کیا سکتے ہیں. اپنے قدام سے ملتے رہیں, ان کو اپنے گھر میں ضرور لایا کریں, تاکہ جب خدا کے لوگ آپ کے گھر میں آئیں گے تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پادری صاحب خود ہمارے گھر آ جائے. لیکن ضرورت آپ کو ہے, اور آپ بلائیں, انفارم کریں بھائی صاحب ہمارے گھر آئے, آپ ہمارے گھر آئیں, ہمارے لیے کے دعا کریں. تو جب آپ بلائیں گے, تو جب آپ بلائیں گے تو پھر خدا بڑا کام کرے گا. خدا نے رویا میں کہا نا پالوس اور سلاس کو کہ تو نے مقدونیہ میں جانا ہے, اور جب وہ گئے ہیں تو کتنا بڑا کام ہوگا وہاں پہ. خدا کے لوگوں نے وہاں پہ بے شک ان کو بیعت لگے, اذیت ملی, لیکن خدا نے اپنا جال وہاں پر ظاہر کیا. اور جب خدا کام کرتا ہے تو پھر انسان کی سوچیں وہاں پر بند ہو جاتی ہیں. سو میرے عزیزو, خدا کے آگے جھکنا سیکھیں, دعا کرنا سیکھیں, اپنی مصیبتوں میں اپنے خدا کے آگے جھکیں, تاکہ خدا آپ کو زیادہ سے زیادہ برکت دے. خدا اسلام کے ضلع سے ہم سب کو